ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان بڑا جامع اور کمپریہنسو امتحان ہے، ہمہ وقت، ہمہ جہت اور لمحے لمحے کا امتحان۔ ہماری زندگی میں ایک بھی لمحہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس امتحان سے باہر ہوں۔ صرف 3 قسم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امتحان نہیں لیا جا رہا ہوتا۔ رفع الاقلام عن 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، باقی سارے انسانوں کا ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک تو مجنون ہے جس کا دماغ چل گیا ہو، جس کے ہوش حواس نہ ہو، اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو ابھی ہوش حواس کی عمر کو نہیں پہنچا، اور تیسرا النائم جو سویا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی ہوش حواس نہیں ہوتا۔ یہ 3 کیفیات ہیں جب امتحان نہیں ہو رہا ہوتا، اور اگر ہم ان 3 کیفیات میں سے کسی کیفیت میں نہیں ہیں تو ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا۔ اور یہ جو امتحان ہے یہ ہے بھی بڑا سخت، اس قدر سخت کہ ہماری زبان سے کوئی ایک کلمہ نکلتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی ایک کلمہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے تو اس کو لکھنے والا فوراً اس کو تیار بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیتا، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے، وہ کہہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کلمہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا ہے۔ اللہ، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا۔ اسی طرح بعض اوقات اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دیتا۔ گویا یہ ایسا امتحان ہے کہ ہر لمحہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ یا ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس امتحان کے اندر صرف ظاہری اعمال شامل نہیں ہیں، اللہ کریم نے جو باطنی کیفیات انسان کی بنائی ہیں، انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو دماغ ہے، جس کو قرآن نے نفس کہا ہے، جو باطنی کیفیات ہیں اور جو ظاہری اعمال ہیں، ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم صرف ظاہر کو دیکھتا ہے یا شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ باطن کی کیفیات کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات، ظاہری طور پر عمل جو ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن اس عمل کی اصل اہمیت اس باطنی کیفیت پر منحصر ہے، جس باطنی کیفیت کے ساتھ وہ عمل سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے یا جو اس نے ارادہ کیا، اس کو کہتے ہیں نیت۔ اور نیت دل کا فعل ہے،
اور وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ اندر ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ انسان کی ظاہری طور پر اعمال کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے، نیت اللہ کو معلوم ہے، اور ظاہری طور پر عمل وہی ہو جو ساری دنیا کر رہی ہے، نیت کا فرق ہو تو نتیجہ فرق ہے، اس کے نتیجے میں ایک کو کامیابی مل سکتی ہے، ایک کو ناکامی مل سکتی ہے، بظاہر عمل ایک جیسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی، جس نیت کے ساتھ اس نے عمل سر انجام دیا ہے وہ ملے گا۔ اب اس کی آپ نے پھر ایک اور وضاحت فرمائی، چونکہ موقع تھا ہجرت کا، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہجرت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل ایمان کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو ہجرت پتہ ہے کتنا بڑا عمل ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف ہجرت کر لینے سے، اتنا بڑا عمل ہے۔ اور یہ عمل اس شخص نے بھی کیا، مکہ سے مدینہ منورہ وہ بھی آیا، لیکن اس کا مقصد کوئی اور تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے دل سے بھی یہ کیفیت رکھی ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، کسی نے ہجرت کی، ملک چھوڑا، ترک وطن کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اس کا مقصد تو دنیا حاصل کرنا ہے، کوئی اور مقصد تھا اس کا، لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا پھر اس کا کوئی مقصد تھا کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، کہ عورت مدینہ میں رہتی تھی، اس نے شرط رکھی ہوئی تھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی، اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے، ساری دنیا جا رہی ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو اس کی باطنی کیفیت ہے نا، اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ جس کے مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، بظاہر عمل وہی ہے، لیکن جو باطنی طور پر اس کی جو کیفیت ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ اس نے کس مقصد کے لیے کی، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مال و جائیداد کو بھی نہیں دیکھتا، یا ایک جگہ فرمایا الى صورکم ولا الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو اور ظاہری تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے، لہٰذا وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے کیا ہے، لہٰذا باطن جب تک صاف نہ ہو، اور وہ ایک باطن میں کیا ہے، بہت ساری اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، دل ہے، دماغ ہے، نفس ہے، روح ہے، اس طرح کی بہت ساری کیفیت، بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اور اس پر پھر بہت ساری بحث لوگوں نے کی ہے کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، قلب اور ذہن کیا، یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، یہ مختلف حیثیات ہیں۔ اور پھر لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوئی ہے کہ سائنسدانوں نے کہا کہ انسان کا جو جسم کا مرکز ہے وہ دماغ ہے، سوچوں کا مرکز دماغ ہے، برین جس کو، جو کھوپڑی کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دل ہے، انسانی جسم کا مرکز دل ہے، تو پھر دل جو ہے وہ سینوں میں ہے، اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، دل اندھے ہوتے ہیں، بصیرت اس وقت ختم ہوتی ہے جب دل اندھا ہو جاتا ہے، اور دل کہاں ہے؟ التی فی الصدور، جو سینے میں ہے، کھوپڑی میں نہیں ہے، سینے میں ہے۔ گویا یہ ایک آرگن ہے جسم کے اندر جو سینے میں ہے، جو دھڑکتا ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو مرکز قرار دے رہے ہیں، قرآن بھی اس کو مرکز قرار دے رہا ہے۔ دماغ اور دل، اس کا کوئی ایسا کنیکشن ہے کہ مرکز یہاں ہے، مرکز یہاں نہیں ہے، لیکن سائنس نے کہا کہ یہاں مرکز ہے، ہم نے مان لیا۔
سائنس ہر 50-100 سال بعد اپنے نتائج بدل دیتی ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدلتا۔ لہٰذا اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، دل ہے کہ دماغ ہے۔ ایک فواد یا افئدہ کی اصطلاح بھی شریعت نے استعمال کی ہے، قرآن نے استعمال کی ہے، اور جو فواد ہے اس کا معنی بھی ہم دل کرتے ہیں، یا افئدہ اس کا معنی بھی دل کرتے ہیں۔ لیکن یہ سائنس جو کچھ کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن قرآنی زبان میں فواد ہی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ دل اور دماغ کا کنیکشن ہو جو اصل میں انسان کی جسم کی مرکزیت بناتا ہے، اور جو سوچوں کا، آرزوؤں کا، تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح ہو۔ لیکن 2005 سے آن ورڈز، اب تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو سائنسدانوں کو ایسے پیپرز مل جاتے ہیں، تحقیق آ گئی ہے کہ انسانی سوچوں کا مرکز دماغ نہیں ہے، دل ہے۔ گویا آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ کب آ جائیں گے مکمل طور پر؟ قرآن کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں اپنی دکھاتے رہیں گے جو ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی ہیں، وفی انفسہم، ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ وہ دیکھ دیکھ کے، وہ کیسے نشانیاں دیکھیں گے؟ ظاہر ہے وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو سائنس کے ذریعے سے انسان ایکوائر کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے مختلف چیزیں انسان کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ جب سائنس کا حتمی نالج کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ قرآن کے دیے ہوئے بیان سے یا قرآن کی دی ہوئی اس حقیقت سے یا قرآن کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کو کبھی آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ اصل میں جملے ہیں نا، یہ تو زبان ہے، لکھی ہوئی ہے، جملے ہیں، فقرے ہیں۔ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن ان کو کبھی بھی کسی نے جملہ یا فقرہ نہیں کہا۔ خود قرآن نے اس کو آیات کہا ہے۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، تو اس کا مطلب ہے یہ جو جملے اور فقرے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، اور وہ بھی نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، جو اللہ نے نازل کی ہیں نشانیاں قرآن کے اندر، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، نیچرل فینومیناز، آپ فلکیات کی بات کریں، آپ فزکس کی بات کریں، آپ نباتات کی بات کریں، آپ حیوانیات کی بات کریں، بایولوجی کی بات کریں، آپ زوالوجی کی بات کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ علم جو آفاق و انفس میں پھیلا ہوا ہے، جو انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے سے ایکوائر کرتا ہے، وہ علم اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کے اندر، وہ علم، اس کے اندر کوئی تضاد ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری علم کی کجی ہوگی جب ہمیں تضاد نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارے فہم کی کمی ہوگی جب ہمیں کوئی تضاد نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ حتمی نالج پر پہنچیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جب یہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات اور نیچرل فینومیناز کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا ہے یہی حق ہے، یہی وہ نشانیاں تھی جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں۔ لہٰذا جس طرح اللہ کے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی جو توحید کی نشانیاں ہیں ان پر ایمان لانا فرض، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ لہٰذا وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے، اور پھر سائنس اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ ویسے تو آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے تو یہ بحث تھی، آج تو سائنس نے کہنا شروع کر دیا کہ مرکز دماغ نہیں ہے، دل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اگر لوتھڑا ٹھیک ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، یعنی پورا انحصار اصلاح کا اس لوتھڑے کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خراب، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا
تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور فرمایا الا وہی القلب، اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے، اس کی اصلاح کیجئے، وہ اگر صحیح ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے پورے کے پورے جسم کے اعمال کا اور ظاہری جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا ان اعمال کا جو انحصار ہے، جو انما الاعمال بالنیات فرمایا، اس کا اصل میں انحصار دل کی کیفیات پر ہے۔ دل میں کیا ہے؟ دل میں سوچیں بھی ہوتی ہیں، دل میں منصوبے بھی ہوتے ہیں، آرزویں بھی ہوتی ہیں، تمنائیں بھی ہوتی ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں، اور ہم نے سوچ رکھا ہے کہ دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور دل میں تو جو آتا ہے وہ خیال ہی آتا ہے، تو اس لیے اس کا تو شاید کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال آتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، تو کیا اس پر کوئی پکڑ ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک اس پہ اوپر عمل درآمد نہ کرو، اس کے اوپر پکڑ نہیں۔ تو ہم اس حدیث سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور ریلیکس ہو گئے، موجیں لگ گئیں، سوچ جو مرضی سوچے، تفکر کا عمل جو مرضی کریں، آپ کے دل کے اندر جتنی مرضی آلودگی پڑی رہے، آپ کا خیال ہے صرف جب تک عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس طرح آنکھوں سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا، جس طرح سماعتوں سے پوچھا جائے گا کیا سنا، اس طرح دل سے بھی پوچھا جائے گا کیا سوچا اور کیا اس میں آرزویں اور تمنائیں رکھی۔ آنکھوں کی اگر باز پرس ہے، سماعتوں کی باز پرس ہے، والفؤادا، تو دل کی بھی باز پرس ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قیامت والے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ دل میں کیا تھا۔ یا پھر قرآن نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ چھپا کے پھرتے ہو نا دل میں، اس کو ظاہر کرو چاہے چھپا کے رکھو، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے اس کا حساب محاسبہ کرنا ہے۔ فرق یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور ہمارے اللہ کے قرآن کی اس بات میں تطبیق یہ ہے کہ صرف وہ خیالات معاف ہیں جو غیر ارادی طور پر آ جائیں۔ وہ باتیں جو غیر ارادی طور پر دل میں آتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، آپ کا ارادہ نہیں تھا، سوچ آ جاتی ہے، اس کو اگر انسان ظاہر نہ کرے، زبان پر نہ لائے، عمل نہ کرے، انشاءاللہ وہ معاف۔ لیکن ایک سوچ کی بھی ایک نوعیت ہے، ایک نیچر آف تھنکنگ وہ ہے جو سوچ کا ایک عمل ہے، تفکر کا ایک عمل ہے۔ انسان اس کو سوچتا ہے، کرتا ہے اس عمل کو، تفکر کا عمل انسان کرتا ہے، دل میں ایک سوچ بٹھاتا ہے، پھر اس کو سوچتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس سے حظ اٹھاتا ہے، اس سے مزے لیتا ہے سوچ سوچ کے۔ یہ جو ارادی طور پر مزے لینا ہے اور ارادی طور پر تفکر کا عمل کرنا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا اور اس پر قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم کیا سوچتے تھے۔ اللہ اکبر، سوچوں کا بھی امتحان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو مرضی سوچتے رہیں۔ اللہ کریم نے اس کو ایک تو سوچوں کو اور دل کی آرزوؤں اور تمناؤں کو بھی بے لگام چھوڑنے کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو لگام ڈالنے کا حکم دیا، اور لگام ڈل جاتی ہے بڑی آسانی سے اگر انسان کو اپنے امتحان کے نتیجے کا خوف، نتیجے کی فکر لگ جائے نا کہ امتحان کا نتیجہ نکلنے والا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اب وہ ڈر کس بات کا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کیا سنا تھا، کیا سوچا تھا، کیا بولا تھا، زبان نے کیا کہا تھا، ساری جو صلاحیتیں دی تھی اس میں ایک تفکر کی قوت بھی تھی۔ تفکر کیا کیا تھا، عمل کیا کیا تھا، دل میں کیا پالا تھا، دل میں تھا کیا تمہارے؟ اللہ اکبر۔ اگر اس نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟
جس کو یہ خوف لاحق ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ پھر اپنے نفس کو لگام دے دیتا کہ نہ بھائی دل کرتا ہے میں یہ بھی کروں میں وہ بھی کروں، وہ پھر اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں میں تیری مرضی نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہ میں نے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا وہ دل کی ساری آلودگیاں اس کو انسان نکالتا ہے۔ اس کو دل کے اندر اگر کوئی آلودگی پڑی بھی ہو تو ایک تو یہ کہ اس کا امتحان ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل صاف نہ ہو، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار قلبی کیفیات کے اوپر۔ کبھی یہ نہیں ممکن، دیکھیں آپ کے جو اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر کہاں ہے؟ ظاہری اعمال جو کچھ ہم سر انجام دے رہے ہیں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، یہ کانوں سے، جو بھی عمل سر انجام دیتے ہیں، ان سب کا اثر دل پر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے دل بنایا تھا نا، اللہ نے صاف دل بنایا تھا، ایک سٹینڈرڈ پہ بنایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ پہ ایک خاص سٹینڈرڈ دیا تھا، یہ بھی دل ہے تمہارا۔ اب اس کو انسان آلودہ کرتا ہے یہاں دنیا میں آ کے، اس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا نامراد وہ ہوتا ہے جو اس دل کو آلودہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو دساہا ہے نا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے اس کو آلودہ کر لینا، اس کو خراب کر لینا، گدلا کر لینا، سوچوں کی آلودگیاں آ گئیں، گندا کر لیا، بالکل اسی طرح جیسے آپ برتن پڑا ہوتا ہے تو برتن کو صاف کر لیتے ہیں تو وہ چمک اٹھتا ہے، اور برتن کے اندر کوئی گندگی آ جاتی ہے تو وہ آلودہ ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح سے دل۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو تزکیہ نفس ہے نا، اس کے 3 مراحل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ ہے تخلیہ نفس۔ تخلیہ نفس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو خالی تو کریں، اگر اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے، غیر اللہ کی محبت پڑی ہوئی ہے، دنیا کی محبت پڑی ہوئی ہے، آلودگیاں دنیا کی پڑی ہوئی ہیں، گندی آرزویں تمنائیں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، اس میں اللہ کا خوف آ کیسے سکتا ہے؟ اس میں للہیت کیسے آ سکتی ہے؟ اس میں پاکیزگی کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے اس کو خالی تو کریں۔ اور جب آپ اس کو خالی کرتے ہیں تو جب آپ کسی برتن کو خالی کر لیں تو بھی وہ صاف ستھرا تو نہیں ہوتا۔ تخلیہ کر بھی لیں، کسی برتن کے اندر کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ نے اس کو الٹا دیا، پھینک دی، خالی تو ہو گیا ہے لیکن وہ ابھی صاف نہیں ہوا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں اگلا مرحلہ ہے تجلیہ نفس، اس کو جلا بخشیں، اس کو چمکائیں، اس کو منجن لگائیں، اس کو اندر باہر سے صاف کریں۔ جب تک وہ صاف نہیں ہوگا وہ اوصاف حمیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ کب تیار ہوتا ہے دل؟ دل میں آلودگیاں پڑی ہوئی ہوں، یہ کبھی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ سارے معاملات دل کے اوپر ہوتے ہیں، اور دل آلودہ ہو جائے نا تو دل نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ بچے گپ شپ کر رہے ہوں، آپ اس کا عملی مظاہرہ کر لیں کہ بچے جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بچے اپنی کھیل میں، کود میں، اپنے گپ شپ میں، اپنے شغل میلے میں بچے لگے ہوئے ہوں، اس وقت آپ ان کو نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور جب بچے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں تو آپ اس وقت نصیحت کریں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرق ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ نماز کے بعد دل نرم ہوا ہوتا ہے، اس نماز کے عمل کا دل پر اثر ہوتا ہے، اور جب آپ شغل میلے میں دنیاوی کاموں میں پڑے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس وقت نصیحت کا اثر اور طرح کا ہے، اور جب نماز پڑھ کے کرتے ہیں تو اس وقت نصیحت کا اثر اور طرح کا ہے۔ گویا ہر عمل کا اثر دل پر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں، آپ جو بولتے ہیں، آپ جو سنتے ہیں، اثر بیچارے دل پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مظلوم ہے انسان کا دل، سارے امتحان کا انحصار اس دل پر ہے، لیکن ہر وقت آپ اس کو آلودہ کرنے پہ لگے ہوتے، ہر لمحہ تو یہی کام چل رہا ہوتا ہے کہ
کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ جو دل ہوتا ہے نا، کوئی ایک گناہ انسان کر بیٹھتا ہے تو اس سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی اذا اذنب ذنبا، کوئی ایک گناہ کرتا ہے انسان، کانت لہو نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا۔ چاہ اب ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو کوئی کام کیا تھا، دیکھا تھا، سنا تھا، ہاتھ سے یہ تو عمل کیا تھا نا، گناہ کیا، دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا۔ اگر تو اس کے بعد کوئی جلا بخشنے والا کام کر دیا، اس کو صاف کرنے والا کوئی نیکی کی، تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نیکی نہیں کی اور گناہ کر بیٹھا تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر کوئی اور گناہ کیا تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا 1/3 دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس نے دوسرا جمعہ جان بوجھ کے چھوڑا، 2/3 دل سیاہ ہو گیا۔ تیسرا جمعہ چھوڑا، پورے کا پورا دل سیاہ ہو گیا۔ گناہ کرتا گیا، دل سیاہ ہوتا گیا۔ ہوا کیا پھر؟ فرمایا جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا ذالک الرین، یہ وہی زنگ ہے جو اللہ کریم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے۔ اور دل پر زنگ لگتا ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے، جو کچھ انسان کرتا ہے اس سے دل کو زنگ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو اس کی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر آپ نے جانچنا ہو کہ آپ کا دل کیسا ہے۔ رحمت والا دل نرم ہوتا ہے، لعنت والا دل سخت ہوتا ہے۔ جس دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور جس دل پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بنی اسرائیل نے وعدے توڑے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل سخت ہو۔ جب لعنت ہوتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، دوسری جگہ فرمایا یہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر کے اندر نرمی ہوتی ہے اور لعنتی دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی۔ یعنی دل جس کے اوپر لعنت ہوئی ہو وہ زیادہ سخت ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رونا نہیں آتا۔ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، رونا نہیں آتا۔ اس بات پر روئیں کہ دل سخت ہو گیا ہے۔